امین بک اینڈ لٹریچر ہاؤس پیش کرتا ہے۔ پانچواں باب، انقلاب کا آتش فشاں۔ حاج آغا روح اللہ۔ جب میں مشہد میں تھا تو میں نے سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا۔ وہ ان دنوں حاج آغا روح اللہ کہلاتے تھے اور طالب علم کے ہاں تعلیم و تدریس میں سنجیدگی کے حوالے سے مشہور تھے۔ پڑھائی کا شوق رکھنے والا ہر جوان طالب علم سید کے حوزہ علمیہ قم کے دروس میں شرکت کا شوقین تھا۔ سن 1958 میں میرے قم جانے کے بعد میں نے سید خمینی کے اصول فقہ کے درسوں میں شرکت کی۔ ان 6 سالوں میں جو میں نے قم میں گزارے، ان درسوں کو جاری رکھا۔ میں نے سید خمینی کے فقہ کے درسوں میں بھی شرکت کی، لیکن شیخ مرتضیٰ حائری علیہ رحمہ کے درس میں جانے کی وجہ سے ان کو جاری نہیں رکھ سکا۔ میرا درس چھوڑنا شیخ حائری کے درس کو ترجیح دینے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے درس میں تعداد کم ہونے کی وجہ سے تھا۔ شیخ حائری کے درس میں طالب علم کم تھے کیونکہ ان کی تدریس کا اسلوب طالب علموں کو جذب نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ وہ علم و فضل میں مشہور تھے، لیکن میرے ان چند ساتھیوں نے بھی شیخ حائری کے درس کو خیر آباد کہہ دیا اور میں اکیلا ان کے پاس درس پڑھتا رہا۔ اس درس کے علاوہ کوئی ایسا درس خارج نہیں تھا کہ جس میں صرف ایک طالب علم شرکت کرتا ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 1962 کی تحریک سے پہلے ان پر کوئی انقلابی آثار نمایاں نہیں تھے۔ وہ ایک محنتی استاد تھے جن کا لباس بہت صاف ستھرا اور مرتب ہوتا تھا۔ سر جھکائے کمرے درس میں داخل ہوتے تھے، کسی طالب علم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اپنا درس سنجیدگی سے پڑھاتے تھے، طالب علموں کے سوالات اور اعتراضات کا پورے اہتمام سے جواب دیتے تھے، پھر کسی طالب علم سے بات چیت کیے بغیر اسی انداز میں باہر چلے جاتے تھے۔ اس کے باوجود آپ اپنے شاگردوں اور دوسرے طالب علموں کے درمیان بہت زیادہ محبوب تھے۔ ابھی جب میں ان ایام کے متعلق سوچتا ہوں تو اعلان تحریک سے قبل امام خمینی کی خاموشی پر حیران ہوتا ہوں۔ اعلان تحریک کے بعد سامنے آنے والے بیانات بتاتے ہیں کہ وہ حکومتی اقدامات پر بہت غضبناک ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود خاموش رہتے تھے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سید کی خاموشی کی ریاضت بڑی ریاضتوں میں سے ایک تھی۔ وہ انسان مومن کے کامل مصداق ہیں۔ سید خمینی میرے والد محترم کے دوست تھے۔ جب بھی میں قم سے مشہد کے لیے عازم سفر ہوتا اور انہیں الوداع کرنے جاتا تو وہ مجھے اپنے والد کے نام سلام پہنچانے کا ضرور کہتے۔ اسی طرح سے سفر سے واپسی پر بھی میں ان سے ملنے جاتا تھا تو وہ مجھ سے والد صاحب کا حال احوال پوچھتے۔ بعض امور کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بھی میرا ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا آغاز ہوا تو میں اس تحریک کے پرچم تلے آنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ تھا۔ میں نے اس تحریک میں وہ سب کچھ پایا جو چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں تحریک کے آغاز کے پہلے سال قم کی ایک گلی میں جا رہا تھا تو مدرسہ حجتیہ کے دروازے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا بیان آویزاں دیکھا، جس میں اسد اللہ علم کو ایک ایسی زبان کے ساتھ مخاطب کیا گیا تھا جو اسلام کی قوت اور علماء اسلام کی عزت کی عکاس تھی۔ میں نے اس بیان کے کلمات کو آخر تک شوق کے ساتھ پڑھا اور سجدہ ریز ہونے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ بیان میرے تمام جذبات اور امیدوں کی عکاسی کرتا تھا۔ میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ثابت قدم رہیں گے، چاہے
اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ سید بروجردی کی وفات کے بعد حوزہ علمیہ قم یتیمی کا احساس کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بلند و بالا پہاڑ کی مانند سامنے آئے، جو ظالم حکومت سے انتہائی دلیری، قوت اور عظمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہ واضح تھا کہ اس طرح کا موقف اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے خواہاں انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ تحریک کے آغاز اور اس میں میری فعال شرکت کے بعد سید خمینی کے گھر میری آمد و رفت بڑھ گئی۔ انقلاب کا آغاز کیسے ہوا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں اپنا کردار واضح کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ تحریک کے آغاز کے متعلق کچھ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام خمینی کی تحریک خزاں 1962 میں اس وقت شروع ہوئی جب حکومت کے شریعت مخالف فیصلوں کے خلاف آپ نے شدید احتجاج کیا۔ ان فیصلوں میں سے ایک حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ اور عدالتوں میں قرآن کی قسم کو دوسری آسمانی کتابوں کی قسم سے تبدیل کرنا تھا۔ اس طرح کے فیصلوں کا ہدف ایران میں اسلام کی عظمت کو کم کرنا اور علماء دین کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ تمام شہروں میں شدید احتجاجات کے نتیجے میں 2 ماہ بعد حکومت اپنے فیصلے سے دستبردار تو ہو گئی، مگر اس نے راتوں رات ایک اور منصوبہ بنا لیا۔ اس فیصلے کے واپس لینے کے 1 ماہ بعد شاہ نے پارلیمنٹ میں کچھ قانونی بل پیش کیے جن کو اصلاحات کا نام دیا گیا۔ یہ در حقیقت امریکی بل تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بلوں کو بھی شدت سے مسترد کر دیا۔ شاہ نے ان بلوں پر ریفرینڈم کروانے کا اعلان کیا تو امام خمینی نے اس ریفرینڈم کی بھی شدید مخالفت کی۔ جب مزاحمت شدت اختیار کر گئی تو شاہ نے امام خمینی اور تمام علماء دین کو دھمکانے کا قصد کیا اور شاہ قم آیا جو علماء کا مرکز تھا۔ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے سامنے والے میدان میں اس نے کھڑے ہو کر عجیب زبان میں علماء کو مخاطب کیا۔ اس نے توہین آمیز تقریر کی جس میں علماء دین پر حملہ کیا گیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا اور مضطرب بھی تھا۔ اس طرح اس نے ایک خطرناک قدم اٹھایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ آپ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر اپنے بیانات جاری کرتے رہے۔ ان بیانات کی زبان بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس جیسے ماحول میں ریفرینڈم انجام پایا۔ حکومت نے کہا کہ 60 لاکھ لوگوں نے اس ریفرینڈم میں شرکت کی ہے۔ یہ ریفرینڈم 1963 میں انجام پایا۔ ریفرینڈم کے دن میں، میرے بھائی سید محمد اور تیسرا شخص مشہد سے تہران پہنچے۔ ہمیں سید میلانی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولنگ اسٹیشنز لوگوں سے خالی تھے، یہاں تک کہ شہر کے گنجان آبادی والے مراکز میں بھی چند ہی لوگ نظر آئے۔ ریفرینڈم کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف میں مزید شدت اختیار کر لی اور ریفرینڈم اور اس کے نتیجے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امام خمینی کے اس سخت موقف کے بعد آپ اور سارے مراجع کے درمیان اختلاف نظر کی شروعات ظاہر ہوئی۔ اس سال ہماری کوئی عید نہیں۔ نیا شمسی ہجری سال قریب آ گیا کہ جس کا آغاز ایرانی عام طور پر خوشی و مسرت، نیا لباس پہننے اور ایک دوسرے کی ملاقات سے کرتے ہیں۔ لیکن امام خمینی نے اس سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم سوگ کی حالت میں ہیں اور اس سال ہماری کوئی عید نہیں ہے۔ اس اعلان کا سبب تہران میں ہونے والے کچھ مومنین کے پرامن مظاہروں پر حملہ تھا۔
ان مظاہرین میں سے ایک سید احمد خانصاری بھی تھے جو اس وقت ایران کے مراجع میں سے تھے۔ عوامی مظاہرے میں کسی مرجع کا شریک ہونا ایک انہونی سی بات تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات شاہ کے کارندوں کا ایک ایسے مظاہرے پر دعویٰ بولنا اور مظاہرہ کرنے والوں پر لاٹھی چارج کرنا تھا جس میں ایک بڑے مرجع شریک تھے، یہاں تک کہ خود سید خانصاری اس لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ سوگ کے اعلان کے بعد تمام جوان طالب علموں نے کالے لباس زیب تن کر لیے، جیسا کہ سوگ کے ایام میں ہوتا ہے۔ بعض نے تو فقط کالی قمیض پہنی، جبکہ بعض نے مکمل لباس، اور مجھے یاد ہے کہ میں خود درزی کے پاس گیا کہ وہ میرے لیے کالی قمیض سی دے۔ نئے سال کا پہلا دن 24 شوال کو یعنی 25 شوال کی رات، جو کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اور کم میں عموماً مراجع عظام اس دن مجالس اور عزاداری برپا کرتے ہیں۔ امام خمینی کی مجلس ان کے اپنے گھر، جبکہ سید شریعت مداری کی مجلس حجتیہ مدرسے میں ہوتی تھی، اور یہ دونوں مجالس نماز ظہر سے پہلے تھیں، جبکہ سید گل پیگانی کی مجلس عصر کے وقت مدرسہ فیضیہ میں تھی۔ راتوں رات شاہی حکومت نے کم کے علماء سے انتقام لینے کے لیے اس مخصوص دن کے متعلق لائحہ عمل تیار کر لیا تھا، جس کے لیے شاہ کے کچھ خصوصی محافظ کم آئے۔ ان کا مقصد مجالس اعضاء میں فتنہ برپا کرنا تھا، تاکہ اس کے بعد وہ اپنی قوت اور تندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوزہ علمیہ کے طالب علموں کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں۔ انہوں نے چاہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہونے والی مجلس کو خراب کیا جائے، لیکن چونکہ یہ مجلس ان کے گھر میں منعقد ہو رہی تھی اور گھر ایک تنگ گلی کے کونے میں واقع تھا، لہذا ان کا یہ منصوبہ اس جیسی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ امامہ پوش علماء نے کھڑے ہو کر دھمکی دیتے اور ڈراتے ہوئے بلند آواز سے اس منصوبے کو آشکار کر دیا اور سازش کرنے والوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ شاہ کے ان خصوصی محافظین نے اسی طرح کا فتنہ شریعت مداری کی مجلس میں برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی ایک نوجوان لڑکے نے اس بات کو بھانپ لیا جو کہ شریعت مداری سے عقیدت اور لگاؤ رکھنے میں مشہور تھا، لہذا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو بھی اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی مدرسہ فیضیہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مجلس اعضاء ایک بہت بڑے سانحے میں تبدیل ہو گئی اور شاہی نظام پر ذلت و عار کا ایک ایسا دھبا لگ گیا جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکا۔ شاہی کارندوں نے طالب علموں پر حملہ کر کے انہیں بہت مارا پیٹا، بعض کو تو قتل کر ڈالا، جبکہ بعض کو مدرسے کی اوپر والی منزل سے نیچے صحن میں دھکے دے کر گرا دیا اور طالب علموں کو کمروں سے ان کا سادہ اور متواضع سامان نکال کر اسے آگ لگا دی، اور ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے جن کی ایک لمبی داستان ہے۔ ماہ محرم کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ۔ مدرسہ فیضیہ کے حادثے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا اور ایک لہجے کے لیے بھی سکون سے نہ بیٹھے۔ مدرسہ فیضیہ میں ہونے والے سانحے سے پردہ اٹھانے اور علماء کو سرنگوں کرنے کی حکومتی خواہش اور منصوبے کو آشکار کرنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں نے اپنی کوششوں کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیا۔ پھر امام خمینی نے ماہ محرم کے لیے بھی منصوبہ بندی کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حوزہ علمیہ تمام شہروں اور دیہاتوں میں وسیع پیمانے پر قائم کردہ مجالس اعضاء اور وعظ و نصیحت کے ممبروں کے ذریعے لوگوں سے مربوط اور سرگرم ہوتا ہے۔ امام خمینی نے منصوبے کے مطابق 7 محرم کو خطباء کے ذریعے حکومت کی کارستانیوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا، جبکہ عزاداری کے دستوں نے اسی کام کا آغاز 9 محرم سے کرنا تھا۔
یہ منصوبہ علماء اور مراجع تک پہنچا دیا گیا اور میں اس منصوبے کو پہنچانے والوں میں سے ایک تھا۔ امام خمینی نے مجھے مشہد بھیجا تاکہ سید میلانی اور سید قمی کو اس فیصلے سے باخبر کروں۔ محرم کے آغاز میں نے بیرجند شہر کی طرف رخ کیا تاکہ امام خمینی کے منصوبے کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے حکومت کے مظالم کو آشکار کروں۔ وہاں یعنی بیرجند میں جو کچھ ہوا اس کو میں اپنی پہلی قید کے واقعات میں ضرور بیان کروں گا۔ لوگوں کے جذبات ابھارنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور مجالس اعضاء شاہ اور اس کے معاونوں سمیت تمام ظالموں کے خلاف شعلہ ور آتش فشاں کی شکل اختیار کر گئی۔ حکومت وقت پر غیظ و غضب کی فضا اور اسلامی انقلاب کے جذبات سے سرشار ماحول میں اعلان کر دیا گیا کہ امام خمینی 10 محرم کو عوام سے خطاب کریں۔ یہ جاننے کے لیے کہ امام خمینی کیا کہیں گے، دلوں کا رخ قم کی طرف ہو گیا اور اس مقررہ دن میں آپ نے ایک عجیب تاریخی خطاب کیا۔ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس قدر شدید لہجے اور صراحت کے ساتھ گفتگو کریں گے جس میں تمام پردوں کو چاک اور رازوں کو فاش کر دیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ یقیناً اسرائیل نے اپنے ذلیل اور خوار ایجنٹوں کے ذریعے سے مدرسہ فیضیہ کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل ہی ہمیں اور ہماری ملت کو نابود کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اقتصاد پر قبضہ کر لے، ہماری زراعت اور تجارت کو تباہ کر دے۔ اے شاہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا دن نہ آئے کہ تم ایران سے جانے پر مجبور ہو اور لوگ تمہارے جانے پر خدا کا شکر بجا لائیں۔ ملت کی تقدیر اور سرنوشت کے ساتھ مت کھیلو، علماء دین کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہاری عمر کے 45 سال تو گزر گئے، لہذا نصیحت پر کان دھرو، اپنے اعمال کے انجام کے بارے میں سوچو اور جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو۔ اپنے باپ سے عبرت حاصل کرو اور علماء دین کی نصیحتوں کو توجہ سے سنو۔ کیا علماء قدامت پسند ہے؟ کیا اسلام دقیانوس ہے؟ اور کیا تم نے انقلاب سفید کا اعلان کیا ہے؟ کون سا انقلاب سفید؟ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم، اسرائیل تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ قرآن ہے جو تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ ساواک نے کچھ خطیبوں کو حراست میں لے کر ان سے تعہد لیا ہے کہ وہ شاہ اور اسرائیل کے خلاف لب کشائی نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ دین خطرے میں ہے۔ شاہ اور اسرائیل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا شاہ اسرائیلی ہے؟ کیا ساواک کی نظر میں شاہ یہودی ہے؟ 2 جون 1963 کی شام 5 بجے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خفیہ طور پر گرفتار کر کے تہران منتقل کر دیا گیا۔ یہ خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ 15 خرداد کا خوفناک اور مشہور سانحہ پیش آ گیا۔ شروع میں آپ کو تہران میں افسران کی مخصوص عمارت میں حراست میں رکھا گیا جہاں آپ نے کچھ دن گزارے۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک انتہائی چھوٹی سی کوٹھڑی میں منتقل کر دیا گیا جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہاں آپ نے 2 راتیں گزاری۔ اس کے بعد ایک اور جیل میں منتقل کر دیا گیا جہاں آپ نے 2 ماہ گزارے۔ پھر آپ کو اچانک رہا کر دیا گیا اور آپ تقریباً 1.5 دن آزاد رہے۔ اس دوران آپ تہران کے کسی گھر میں مقیم رہے اور جب لوگوں نے آپ کی رہائی کی خبر سنی اور آپ کی رہائش گاہ سے آگاہ ہوئے تو انفرادی اور گروہی شکل میں تیزی سے آپ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ پورا علاقہ یہاں تک کہ اس کی سڑکیں اور گلیاں لوگوں سے کھچاکھچ بھر گئیں۔ حکومت کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو تہران کے شمالی علاقے کیتریہ میں منتقل کر کے نظر بند کر دیا۔ وہاں آپ تقریباً 8 ماہ رہے۔
پھر آپ کو 1964 کے شروع میں رہا کر دیا گیا اور آپ قم شہر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اسی سال 21 اکتوبر تک آپ آزاد رہے، یہاں تک کہ آپ کو ترکی کی طرف جلاوطن کر دیا گیا۔ میری پہلی گرفتاری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور 15 خرداد یعنی 5 جون کے قیام کے دنوں میں ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ تب گرفتار ہوا جب امام خمینی قیصریہ میں نظر بند تھے۔ اس قید سے رہائی کے بعد میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، جس کی تفصیل اپنی جگہ پر بیان کروں گا۔ جب ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 1.5 دن کی رہائی کی خبر ملی، تب ہم کچھ شاعر دوستوں کے ساتھ مشہد کے ایک سیاحتی مقام پر تھے جو اخلمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔